حضرت بلال نے عرض کی کیا آپ کو علم نہیں کہ رسول کریم اس دنیا اور ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اب وہ قصاص دینا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کیا رسول اللہ سے بھی کوئی بدلہ لے گا؟ یہ حسن حسین ہیں، انہیں لے جاؤ اور ان سے کہو کہ ان سے بدلہ لے لے، یہ دونوں نبی کریم سے بدلہ نہیں لینے دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویب سیریز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کی آج 9واں ایپیسوڈ ہے۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اسی وجہ سے آپ کو ہر لحاظ سے ایوری وے میں کامل، اعلیٰ اور بہترین چیزیں عطا فرمائیں۔ اسی طرح آپ کے جسم مبارک بھی تمام کائنات کے تمام جسموں میں سب سے بڑھ کر حسین و جمیل اور بیوٹیفل ہے۔ آپ کے جسم مبارک کا ہر حصہ اپنی آب و تاب اور چمک میں سب سے اعلیٰ ہے۔ انہی جسمانی اعضاء میں سے ایک عضو، ایک باڈی پارٹ آپ کا شکم یعنی پیٹ مبارک ہے۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک کے بارے میں سنیں گے۔ ایپیسوڈ میں جتنی بھی قرآنی آیات یا روایات بیان کی جا رہی ہیں ان کے ریفرنسز آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ مبارک سینے کے برابر تھا، بڑا ہوا نہیں تھا، جو کہ مردانہ حسن کے لیے اہم ترین چیز سمجھی جاتی ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے صحابی رسول حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کا پیٹ اور سینہ مبارک برابر تھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا پیٹ آپ کے سینے سے باہر نہیں تھا، آپ کا پیٹ ریشم کی طرح نرم و ملائم اور چاندی کی طرح سفید تھا۔ یہی وہ پیٹ تھا جو اپنے مولا کی رضا کی خاطر کئی کئی دن تک خالی رہتا اور آپ کبھی کبھی اس پر پتھر باندھ لیتے تھے تاکہ کمر سیدھی رہے۔ حضرت معبد بیان کرتی ہیں کہ آپ کے پہلو یعنی سائیڈز نہایت پتلی اور باریک تھی۔ حضرت ہانی آپ کے پیٹ مبارک کے بارے میں فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کو ہمیشہ لپٹے ہوئے کاغذ کی طرح تہ بہ تہ یعنی لیئر اپون لیئر نازک دیکھا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کے پیٹ مبارک کے 3 سلوٹ یعنی شکن تھے۔ آپ اسے 3 پارٹس کے طور پر سمجھ لیں، ان میں سے 2 کو تہبند چھپا لیتی تھی اور ایک ظاہر رہتی تھی۔ یہ سلوٹ سفید سوتی کپڑے کی لیئر یعنی کیمبرک کے سفید کپڑے کی لیئر سے زیادہ سفید تھی اور چھونے میں نرم تھی۔ حافظ ابو بکر احمد ان لیئر کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ وہ 3 تھی، ان میں سے ایک تہبند ڈھانپ لیتی اور 2 ظاہر رہتی، اور کچھ روایات میں ہیں کہ 2 کو تہبند ڈھانپ لیتی تھی اور ایک ظاہر رہتی تھی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ وہ تینوں تین یعنی لیئرز لپٹے ہوئے ریشمی کپڑے سے زیادہ سفید اور چھونے میں بہت سافٹ تھی۔ آپ کے جسم مبارک پر کندھوں اور بازوؤں کے علاوہ کسی مقام پر بال نہیں تھے، البتہ سینے کے اوپر سے لے کر ناف مبارک تک بالوں کی ایک خوبصورت لیئر تھی جس نے آپ کے پیٹ مبارک کے حسن کو دوبالا کر رکھا تھا۔ اگر ناف کی بات کی جائے تو آپ پیدا ہی اس حال میں ہوئے تھے کہ آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی۔ حضرت ابن عباس اپنے والد حضرت عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ اور کٹی ہوئی ناف کے ساتھ پیدا ہوئے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب اس پر حیران ہوئے اور فرمایا میرا یہ بیٹا یقیناً عظیم شان کا مالک ہوگا۔ آپ کے پیٹ مبارک کی دونوں سائیڈز نہایت ہی خوبصورت اور سفید تھی۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے دونوں پہلو یعنی سائیڈز سفید تھیں۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا کے جسم مبارک کے ہر حصے کی اپنی اپنی برکات اور صحابہ کسی نہ کسی طرح ان برکات کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت اسید بن حضیر بیان کرتے ہیں ایک انصاری صحابی ایک دن لوگوں کو مزاح والی باتیں کر کے ہنسا رہے تھے تو حضور کریم نے لکڑی ان کے پیٹ کی سائیڈ پر لگائی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اس پر صبر کر لوں، یعنی میں آپ کو معاف کر دوں اور بدلہ نہ لوں؟ آپ نے فرمایا بدلہ لے لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بدن پر قمیض ہے اور میرا بدن بغیر قمیض کے تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اتار دی۔ وہ انصاری صحابی آگے بڑھے اور آپ سے لپٹ گئے اور آپ کی سائیڈ کو چومنے لگے اور کہا یا رسول اللہ میں تو صرف آپ کے بدن کو چومنا چاہتا تھا۔ اسی طرح چند اور واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن صحابہ کرام کی صف بنوا رہے تھے۔
آپ کے ہاتھ میں اس وقت ایک تیر تھا جس کے اشارے سے آپ صحابہ کی صفیں سیدھی فرما رہے تھے۔ آپ حضرت ثبات کے پاس سے گزرے، وہ صف سے کچھ آگے نکلے کھڑے ہوئے تھے۔ حضور نے اس تیر سے ان کے پیٹ پر ہلکی سی چوٹ لگائی اور فرمایا، اے ثبات سیدھے ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے درد ہوا ہے اور اللہ پاک نے آپ کو حق و انصاف کے ساتھ بھیجا ہے، بس مجھے اس چوٹ کا بدلہ دیجیے۔ رسول اللہ نے فوراً اپنے پیٹ مبارک سے قمیض اٹھا دی اور فرمایا، آؤ بدلہ لے لو۔ انہوں نے لپک کر حضور کو گلے لگایا اور پیٹ مبارک کو چوم لیا۔ نبی کریم نے پوچھا، اے ثبات تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ جو معاملہ ہمارے سامنے ہے وہ آپ جانتے ہیں، یعنی دشمنوں سے جنگ ہے، مقابلہ سخت ہے، زندگی کا کچھ پتہ نہیں۔ میری یہ خواہش تھی کہ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت میری اسکن آپ کی اسکن سے ٹچ ہو جائے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعائے خیر سے نوازا۔ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ جب سورۃ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو نبی کریم نے فرمایا، اے جبرائیل میری وفات کی آواز آ گئی ہے۔ جبرائیل نے عرض کیا، رسول اللہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے اور ان قریب آپ کا رب عطا کرے گا تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم نے حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ نماز کے لیے اذان دو۔ چنانچہ مہاجرین اور انصار مسجد میں جمع ہو گئے تو آپ نے نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا، جس سے لوگوں کے دل بیٹھ گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، میں تمہیں اللہ کے واسطے اور اس حق کے واسطے سے جو میرا تم پر ہے کہتا ہوں کہ میری طرف سے کسی سے کوئی زیادتی ہو گئی ہو تو قیامت میں بدلہ لینے سے پہلے یہی لے لے۔ لیکن کوئی شخص کھڑا نہ ہوا۔ آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا تو بھی کوئی شخص کھڑا نہ ہوا۔ پھر جب آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا تو ایک بوڑھے شخص کھڑے ہوئے جنہیں اکاشا کہا جاتا تھا۔ وہ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے نبی کریم کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر ہمیں اللہ کا واسطہ نہ دیتے تو میں آگے سے کچھ نہ کہتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے تو واپسی میں میری اونٹنی آپ کی اونٹنی کے برابر آ گئی۔ میں اپنی اونٹنی سے اترا تاکہ آپ کی ران کو چوم لوں، مگر آپ نے اچانک لکڑی اٹھائی اور وہ میرے پہلوؤں میں چبھ گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ جان مجھ کر تھا یا انجانے میں آپ سے ہوا۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ کے جلال کی پناہ لیتا ہوں، کیا اللہ کا رسول جان مجھ کر تجھے مارے گا؟ پھر آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا، جاؤ فاطمہ سے وہ لکڑی لے آؤ۔ حضرت بلال گئے اور دروازہ کھٹکھٹا کر بولے، اے اللہ کے رسول کی بیٹی، حضور کی وہ لکڑی دے دیں۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ ابھی اس لکڑی کی کیا ضرورت ہے، نہ تو حج ہے نہ حج کا وقت۔ حضرت بلال نے عرض کی، کیا آپ کو علم نہیں کہ رسول کریم اس دنیا اور ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اب وہ قصاص دینا چاہتے ہیں؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا، کیا رسول اللہ سے بھی کوئی بدلہ لے گا؟ یہ حسن حسین ہیں، انہیں لے جاؤ اور ان سے کہو کہ ان سے بدلہ لے لے، یہ دونوں نبی کریم سے بدلہ نہیں لینے دیں گے۔ اینی وہ واپس آئے اور وہ لکڑی آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں دے دی۔ آپ نے وہ لکڑی حضرت اکاشا کو دی اور کہا کہ اپنا بدلہ لے لو۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، اے اکاشا اگر مارنا ہے تو مار لے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ جس وقت مجھے لکڑی لگی تھی میرا پیٹ کھلا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول دیا۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ زور زور سے رونے لگے کہ کیا ہم اکاشا کو نبی کریم کے پیٹ پر مارتے ہوئے دیکھیں گے؟ حضرت اکاشا نے نبی کریم کے پیٹ مبارک کی سفیدی دیکھی تو گویا وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ پائے اور جھپٹ کر انہوں نے حضور کے پیٹ مبارک کو چوم لیا اور عرض کیا، رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کس کی مجال ہے جو آپ سے بدلہ لے؟ پیارے آقا نے فرمایا، یا تو مار لو یا معاف کر دو۔ انہوں نے کہا، میں نے آپ کو قیامت میں اپنی معافی کی امید پر معاف کر دیا۔ نبی کریم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جنت میں میرا ساتھی دیکھے تو وہ اس بوڑھے کو دیکھ لے۔ چنانچہ مسلمان کھڑے ہو کر حضرت اکاشا کی آنکھوں کے درمیان انہیں چومنے لگے اور مبارک ہو کے ساتھ کہتے جاتے کہ تم نے بہت بلند درجے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پا لیا ہے۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا نے سادہ زندگی اختیار کی اور فقر و فاقہ کی تکلیف پر صبر کیا، آسائشوں کو چھوڑ دیا اور صرف خوراک کی اتنی مقدار پر گزارا کیا جس سے ان کی کمر سیدھی رہ سکے اور زندگی باقی رہ سکے۔ آپ کئی دن بھوکے رہتے اور بھوک کی شدت سے
پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے، زندگی کی سختی کو ترجیح دیتے تھے اور اس پر صبر کرتے تھے، حالانکہ آپ کو یقین تھا کہ آپ اپنے رب سے یہ سوال کریں کہ وہ آپ کے لیے مکے کے پہاڑوں کو سونا اور چاندی بنا دے تو اللہ پاک ضرور ایسا کرتا، لیکن آپ نے فقر کو ترجیح دی۔ چنانچہ امام بخاری اس حوالے سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے، کبھی آل محمد نے مسلسل 3 دن تک گندم کا کھانا یعنی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ کبھی کبھی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے آپ پیٹ مبارک پر پتھر باندھ لیتے تھے، ایس پر نیڈ کبھی 1 کبھی 2۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر صحابہ کرام نے بھوک کی وجہ سے اپنے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیے۔ جب وہ بھوک سے نڈھال ہو گئے تو تمام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور، بھوک نے بہت پریشان کر رکھا ہے، اور ساتھ اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے پتھر بھی دکھائے۔ ان کی تکلیف سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے کپڑا ہٹایا تو صحابہ حیران رہ گئے کہ آپ نے 1 کے بجائے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ ناظرین، پیارے آقا نے اپنی تمام ظاہری زندگی حالت فقر یعنی غریبی میں گزاری، اور کسی شخصیت کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ ہوتے ہوئے وہ دوسروں کو ترجیح دے اور اپنی ذات کو دنیاوی زینت و آرائش سے دور کر لے۔ اگر کوئی انسان حالت مجبوری میں فقر اختیار کرتا ہے تو اس میں اس کا کمال والا ایکسپیکٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پاس آپشن ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پیارے آقا کا فقر، غریبی، مال اور وسائل کی کمی یہ اختیاری تھا، بائی چوائس تھا۔ میں آپ کے سامنے کچھ روایات بیان کرتا ہوں جس سے ہمیں اس بات کا آئیڈیا ہوگا کہ اللہ پاک نے آپ کو دونوں جہانوں کی نعمتیں عطا کر رکھی تھی، اور آپ جیسا غنی یعنی مالدار کائنات میں کوئی نہیں۔ قرآن پاک نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کی حالت فقر کو حالت غنا سے تبدیل فرما دیا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ جس ذات کو اللہ پاک غنی فرما دے وہاں فقر کا کوئی تصور نہیں رہ سکتا۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب نے فرمایا، اے محبوب، اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے میں مکی کی تمام زمین سونے کی بنا دوں، لیکن میں نے عرض کی، میرے پروردگار، میں اپنے لیے یہ نہیں مانگتا، بلکہ میں ایسی غریبی کی حالت میں رہنا پسند کرتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، پھر جب مجھے بھوک لگے تو تجھے یاد کروں، تیرے سامنے عاجزی و گریہ زاری کروں، اور جب تیری طرف سے مجھے کھانا ملے اور میرا پیٹ بھرے تو میں تیری حمد کروں اور تیرا شکر ادا کروں۔ اس حوالے سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔ اس طرح ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، اگر میں چاہوں تو اللہ پاک میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ کر دے۔ ناظرین، کتاب اور سنت کی ان واضح فرامین کی روشنی میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ کا فقر اور پھر اس کے تحت جتنے معاملات ہیں، بھوکا رہنا، پیٹ پہ پتھر باندھنا، یہ سب آپ کی چوائس سے تھا، آپ اس میں مجبور نہیں تھے، کیونکہ آپ تو زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک ہیں۔ بہت بڑے عالم دین اور زبردست عاشق رسول امام احمد رضا خان کا ایک شعر ہے، لکھتے ہیں، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ سارا جہاں جن کی ملکیت اور اختیار میں ہے، ان کی غذا کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ جو کی روٹی پر گزارا کیا کرتے تھے، ان کی شکم اطہر کی قناعت پر لاکھوں سلام ہو۔ اسی کے ساتھ آج کی ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بات چیت کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔